اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فقہ الرضا کتاب کی توثیق کے لحاظ سے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور کوشش کروں گا کہ جلدی اس موضوع کو کور اپ کروں، کیونکہ اگر سارے دلائل رکھ دیے جائیں فقہ الرضا کی وثاقت پر، جو الحمدللہ اس حقیر کی لائبریری میں موجود ہیں، پھر تو اس پر 10 ویڈیو سے الگ سے ایک باقاعدہ سیریز بنانا پڑے گی. اور ایز یو نو وقت اتنا ہے نہیں کہ ایک ہی موضوع کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. بہت سے موضوعات، بہت سی چیزیں، بہت کچھ کور کرنا ہوتا ہے. تو بلا توقف ہم چلتے ہیں سب سے پہلے تو حافظ بشیر صاحب کی طرف، اور اس سے بھی پہلے مولوی ڈھکو صاحب کی طرف، اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ دونوں حضرات فقہ الرضا کو مشکوک بنانے کے لیے، کیونکہ بیسک مسئلہ مولا علی سے ہے، مسئلہ کتاب فقہ الرضا سے نہیں ہے، مسئلہ ہے مولا علی سے. امیر المومنین کی ولایت ہضم نہیں ہوتی ان مولویوں کو. تو پہلے تو یہ حضرت کی بات سنیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی خیانت آپ پر اشکار کی جائے گی. لہذا علماء کی تحقیق ہے کہ فقہ الرضا نامی کتاب، یہ چھپا اس کے ٹائٹل پر المنسوب الی الامام رضا نسبت دی جاتی ہے. علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ آج تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے، وہ مجہول المصنف ہے، اور جو کتاب جس کے مصنف کا پتہ ہی نہ ہو وہ علماء کی نظر میں ٹکے کے برابر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور تفصیل معلوم کرنی ہے تو علامہ نجف کے مجتہد اعظم علامہ شیخ بزرگ تہرانی کی الذریعہ الی تصانیف شیعہ مذہب کی کتابوں کے تعارف میں انہیں 26 جلدیں لکھی ہیں، اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب مجہول المصنف ہے. یہ عزیزان گرامی قدر، آپ نے یقیناً مولوی ڈھکو صاحب کی بات سن لی ہے. جی، فقہ الرضا کے اوپر منسوب لکھا ہوا ہے وہ کتاب، اس لیے اس کی نسبت علماء کے ہاں محل نظر ہے، یہ ہے وہ ہے. اچھا جی، خیر، یہ عزیزان گرامی قدر اس وقت کم مقدسہ ایران سے میرے پاس 1274 سنہ ہجری کا قدیمی قلمی نسخہ موجود ہے فقہ الرضا کا. یہ اس پہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں، اس پہ منسوب لفظ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس پر واضح تالیف لفظ موجود ہے. امام رضا صلوات اللہ علیہ، مولا رضا کی اپنی کتاب ہے بلا شک. حوالہ حضرت نے دیا تھا جی تردید کے لحاظ سے، یہ الذریعہ الی تصانیف الشیعہ بزرگ تہرانی، اور بھی انہوں نے لکھا مجہول المؤلف. مولوی ڈھکو صاحب، میں آپ کی تقلید نہیں، آپ کی بیعت کر لوں گا اگر آپ مجھے لفظ مجہول المؤلف یہ الذریعہ الی تصانیف الشیعہ میں نکال کے دکھا دیں. آپ نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ عوام بس لگی ہے کوٹے کنارے انہیں کیا لگے ہم حوالہ دے کے نکل جائیں گے. حضرت صاحب کے حوالوں کی پکڑ ہوگی باقاعدہ. آپ نے کیا سمجھا تھا یہ دلیل دے کے اب بھاگ جائیں گے؟ مجہول المؤلف فقہ الرضا کی جلد نمبر 16 مطبوعہ بیروت میرے ہاتھ میں الذریعہ کی موجود ہے. اس میں فقہ الرضا کتاب کے لحاظ سے مجہول المؤلف دکھانا آپ پہ ہے، ورنہ آپ سے بڑا کوئی کذاب نہیں ہے. رہ گئی کتاب کی نسبت اور ان سب تحقیقی معاملات کی بات. ڈھکو صاحب، پہلے تو الذریعہ کی جلد نمبر 4، یہ جلد نمبر 16 میں فقہ الرضا پر تفصیل موجود ہے. جن علماء نے اختلاف کیا اور جو معاملات ہیں وہ سارا بزرگ تہرانی نے سارا لکھا ہے یہاں پہ. لیکن اسی الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کی جلد نمبر 4 جو ہے، والیوم نمبر 4 مطبوعہ بیروت لبنان، آپ کے آیت اللہ بزرگ تہرانی پہلی بات تو ہمارے پہ حجت ہے نہیں، تو ان کی دلیل ویسے ہی فارغ ہے اگر وہ لکھ بھی دیتے مجہول المؤلف، لیکن ہے نہیں. جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 90 پہ رقم نمبر 587 میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں ترجمہ تو فقہ الرضا صلوات اللہ علیہ الی الفارسیہ. فارسی میں جو فقہ الرضا کا ترجمہ انہوں نے بغیر کسی جرح کے اسے من عن کتاب امام رضا اور معتبر شیعہ تصانیف میں شامل کیا ہے. الحمدللہ، یہ 4تھی جلد میں. عزیزان گرامی قدر، رہ گئی یہ ڈھکو صاحب کی بات. ڈھکو صاحب سے بڑا کائنات میں کوئی خیانت کار نہیں ہے. یہ اس قدر گندے عقیدے کے مالک ہیں. میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. یہ حضرت کی جو کتاب ہے اصلاح الرسوم، یہ ان کی ذاتی کتاب تو نہیں ہے،
انہوں نے اس میں کچھ شیعہ کتابوں کے حوالہ جات کو ایڈ کر کے تھوڑا سا اضافہ کر کے اسے چھاپا ہے. اصلاً یہ کتاب کس کی تھی میں دکھاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں قدیمی مکمل و مدلل اصلاح الرسوم موجود ہے جی، اشرف علی تھانوی صاحب کی. یہ آپ واضح دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، کراچی سے چھپی ہے. اور اس سے بھی پرانا نسخہ اصلاح الرسوم کا میرے پاس جو ادارہ تالیفات اشرفیہ خود دیوبندی ادارے سے چھپی ہے، یہ میرے پاس موجود ہے اصلاح الرسوم اشرف علی تھانوی کی. مولوی ڈھکو صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مذہب شیعہ میں کر کیا رہے ہیں؟ اور جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں وہیں پہ، جس طرح مولوی جواد نقلی صاحب اب اپنی اصل کو لوٹ چکے ہیں. جان شاباش. جھوٹے حوالے، دغا بازیاں، دجل و مکر و فریب کے علاوہ آپ لوگوں کو آتا کیا ہے یار؟ پھر کہتے ہیں جی بڑا سخت لہجہ ہو جاتا ہے تمہارا. وہ عام مومنین بھی شاہ صاحب آپ کی تقریر بڑی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ میں نے ان کی بغیرتیاں دیکھی. آپ لوگوں نے دیکھا کچھ نہیں ہے بھائی. اور میرا چن جان شاباش جا کے، ویسے بھی سننے میں آیا کہ آپ کی ماشاءاللہ آج کل طبیعت کی بینڈ بجی پڑی ہے. دماغ کی تو پہلے سے ہی بجی ہوئی تھی، اب پورے جسم کی بج گئی ہے. خیر، تو آپ نے دیکھا کس طرح حضرت نے گستاخ اہل بیت و رسول اللہ اشرف علی تھانوی خبیث کی کتابیں اپنے نام پہ شائع کروائی ہیں. اور سیم ایز اٹ از وہی عبارتیں، کنڈوں کا انکار، اولیاء کی کرامات کا انکار، سب جو تھانوی نے لکھا تھا وہی سب کچھ ایڈ کیا ہوا ہے، کچھ ایک آدھ شیعہ کتب کے اضافے کے ساتھ. خیر، یہ تو حضرت کی حیثیت تھی. آئیں جی ہم چلتے ہیں اب بشیر باٹا پوری صاحب کی طرف. باٹا پوری اس لیے کیونکہ وہ باٹا پور لاہور کے رہنے والے تھے، کوئی یہ نہ لگے میں ان کو جگت مار رہا ہوں. باٹا پور ایز ریزیڈنس آف ہیم. تو چلتے ہیں جی حضرت کے بیان کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں اب انہوں نے کیا ماشاءاللہ چاند چڑھایا ہے. ایک کتاب میں آیا تھا جس کتاب کے نام کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، اس کے لکھنے والے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس نے لکھی تھی، اس کا مؤلف کون تھا، اس کا کیا کہتے ہیں، اس کی کتاب کا نام کیا تھا. کوئی سرچ کرتا ہے کہ اس کا لکھنے والا فلاں تھا، کوئی سرچ کرتا ہے اس کا لکھنے والا فلاں تھا. مختلف رائے ہیں. میری تحقیق کے مطابق اس کا لکھنے والا ایک شخص تھا جس کا لقب تھا شلمغانی، جو جناب امام زینامہ کی غالبیت صغرا میں تھا. اور اس کتاب کا نام اب اس کو فقہ رضوی کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ماشاءاللہ ڈھکو صاحب سے بھی دو ہاتھ آ گئے ہیں. عزیزان گرامی قدر، فقہ الرضا کے لحاظ سے حضرت نے یہ کہا ہے جی میری تحقیق یہ ہے جی، علماء اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اس کے لکھنے والے پر اختلاف ہے، یہ وہ. کہاں ہے مولوی صاحب؟ کہاں ہے اختلاف؟ کہاں ہے؟ پھر یہ شور مچا دیتے ہیں نجف میں آ کے بیٹھو، نجف میں آ کے بیٹھو. نجف میں نجف ہوتا ہے، نجف نہیں ہوتا. خیر، ہم جب نجف میں آتے ہیں پھر آپ ماشاءاللہ موبائل بھی پکڑ لیتے ہیں، کارڈ دیتے ہیں جی میرا کارڈ لے جاؤ، اور سب کو ایک در نجف اپنی طرف سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اور میں آپ کا نمائندہ ہوں پاکستان سے، ہمیں آپ جیسے نمائندے نہیں چاہیے بھائی جان. یہی ہاتھ جڑے ہیں، خدا کا نام ہے. ہاں، آپ باٹا پور واپس آ جائیں، بشرط یہ کہ آپ کا وہ ریپ کیس ختم ہو گیا ہو جو، خیر میں کیا تفصیلات اور ذاتیات پہ جاؤں. اچھا جی، فقہ الرضا کے بارے میں حضرت نے دعویٰ کیا یہ شلمغانی کی کتاب ہے. آپ پہ وحی آئی ہے، جبرائیل بتا کے گیا کہ سیدھا ہی ملک الموت کے ساتھ جفی ڈال لی تھی. کس نے بتایا؟ بابا جی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ بونگی کہاں سے سیکھی ہے آپ نے؟ کہاں شلمغانی، کہاں امام رضا کا دور، کیا کر رہے ہو یار؟ اور اگر شلمغانی کے ہاتھ سے لکھی گئی کتاب تھی تو علماء کم کیوں اس کے بار بار قلمی رسم الخط اور اس کی باقاعدہ آگے معاملات کو فٹ ان رکھ رہے ہیں؟ کیا یار. پہلی بات تو یہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں عزیزان گرامی قدر موجود ہے، یہ نئے ایڈیشن کے ساتھ مزید اضافے کے ساتھ علامہ تاج الدین حیدری رضوان اللہ تعالی علیہ، سلطان المناظرین، ان کی کتاب شہادت ثالثہ کا جواز در تشہد نماز. اس میں آقا تاج الدین حیدری علیہم الرضوان نے صفحہ نمبر 26 سے 28 تک وہ واضح لکھتے ہیں، یاد رہے کہ کتاب فقہ الرضا صلوات اللہ علیہ پر بہت سے محدثین عظام اور علماء فقہاء کرام نے اعتماد کیا ہے. بعض حضرات کے نام درج ذیل ہیں، اور صفحہ نمبر 28 تک 23 علماء کے نام انہوں نے لکھے ہیں. 23 علماء کے نام لکھے ہیں جنہوں نے فقہ الرضا کو ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے اور مولا رضا ہی کی کتاب ہے. 23 علماء. جی حضرت، ان علماء کے اندر مجتہدین اور محدثین دونوں موجود ہیں.
مثال کے طور پہ جلد نمبر 84 میرے ہاتھ میں اس وقت موجودہ مطبوعہ تہران بہار الانوار، علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ. اور مولوی صاحب علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لحاظ سے میں ایک بات واضح کر دوں کہ علامہ مجلسی نے، چاہے وہ تو بائی مسٹیک بندہ کسی غیر معتبر کتاب سے دلیل لے کر اپنی کتاب میں لکھ دیا، علامہ مجلسی نے 10 سے زائد جگہ پہ فقہ الرضا کے حوالے نقل کیے اور ان کی احادیث کو باقاعدہ یہاں تسلیم کیا بہار الانوار میں. 10 سے زیادہ جگہ، بھی ٹائم نہیں ہے ورنہ ایک ایک صفحہ دکھاتا. تو جلد نمبر 84 کھولیں فقہ الرضا کی جو نماز کے باب والی ہے، خدا کا نام ہے، گلاسز کا نمبر چینج کروائیں تاکہ آپ کو ایٹ لیسٹ حقیقت پتہ تو چلے. پتہ سب کچھ ہے، مقصر کہتے کیوں ہیں آپ کو، پتہ سب کچھ ہے. اور مجتہدین میں آئیں جی، رہبر انقلاب اسلام آپ کے امام خمینی صاحب، ان کی یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی، آداب الصلاۃ، خمینی صاحب کی. عزیزان گرامی قدر، اس میں پیج نمبر 185 پہ خمینی صاحب کہاں سے روایت نقل کر رہے ہیں؟ وعن فقہ الرضا صلوات اللہ علیہ. خمینی صاحب کہاں سے روایت نقل کر رہے ہیں جی؟ فقہ الرضا سے. واضح آپ دیکھ رہے ہیں یار آداب قیام کے چیپٹر میں. ہاں جی مولوی صاحب، آقا خمینی کو بھی نہیں پتا تھا یہ کتاب شلمغانی کی ہے. چلیں آئیں، آپ جیسے متعصب مولویوں کو کیا دیکھنا، ایک بڑی معرفت والی شخصیت گزری ہے ایران میں، آغا تقی بہجت. میں کوئی ان کا مقلد نہیں ہوں، میں صرف دلیل اصولیوں کو دے رہا ہوں، میں اخباری المسلک ہوں، میں مجھے تقلیدی نہ مان لینا. ان کی در معاصر جلد نمبر اول میرے ہاتھ میں موجود ہے، آغا بہجت کی کتاب. اس میں ان سے صفحہ نمبر 76 پہ 0.679 پر جب سوال ہوا ہے کتاب فقہ الرضا صلوات اللہ علیہ، چیپٹر کا نام آپ واضح دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے واضح اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ شواہد و قرائن کے اعتبار سے معتبر ہے. ہاں البتہ اس کی روایات میں غور و خوض کرنا چاہیے کہ روایت کے راوی کیسے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ جو آپ نے پٹنا ڈالا ہوتا ہے کہ جی اس میں کچھ اوٹ پٹانگ روایات ہیں، یہ ہیں وہ، تو روایات کے بارے میں آقا بہجت نے تبصرہ کر دیا. جعلی روایات کی وجہ سے پوری کتاب بین نہیں ہو جاتی مولوی صاحب. عزیزان گرامی قدر، اور ایک اینٹی مائنم کے طور پہ ان سے میں بات کروں، کیا اصول کافی میں جعلی روایات نہیں ہے؟ من لا یحضرہ الفقیہ میں نہیں ہے، استبصار میں نہیں ہے، تہذیب الاحکام میں نہیں ہے. جعلی روایت کی وجہ سے ساری کتاب کو ہی خارج کر دیں گے آپ، اس طرح تو آپ پورا نظام ہی ختم کر دیں گے. خدا را ہوش کے ناخن لیں، میں کیا کروں آپ کا. اور سب سے زیادہ مزے کی بات، لطف کی بات، ٹو بی آنےسٹ، بشیر نجوی صاحب کے پیارے پیارے ڈیڈی استاد محترم ابو القاسم خوئی، زعیم حوزہ علمیہ، ان کی دار الزہرہ بیروت لبنان سے چھپی میرے پاس اس وقت جلد نمبر 17 موجود ہے، معجم رجال الحدیث، معجم رجال الحدیث، ابو القاسم خوئی حضرت کے بھی استاد ہیں. صفحہ نمبر 47 پہ 11384 نمبر رقم میں انہوں نے محمد بن علی شلمغانی ملعون کا ذکر کیا، آپ واضح دیکھ رہے ہیں. خیر اسی عزیزان اسی کتاب کی اگلے صفحہ نمبر 48 پہ انہوں نے شلمغانی کی ساری کتابیں، جتنی بھی کتابیں شلمغانی تک ثابت تھیں، ساری کتابوں کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. رسالہ ابن حمام سے لے کے کتاب محمد الکبیر اور کتاب محمد الصغیر تک ساری دکھائیں، کہاں لکھا ہے انہوں نے فقہ الرضا شلمغانی کی کتاب ہے. مولوی بشیر صاحب جب آپ کے استاد، آپ کے بھی آیت اللہ ابو القاسم خوئی زعیم حوزہ علمیہ نجف اشرف، وہ شلمغانی کی کتب کی فہرست میں کہیں فقہ الرضا کا ذکر نہیں کرتے، آپ پہ وحی آئی ہے. آپ کو کون سا فرشتہ بتا کے گیا مولوی صاحب؟ عبارت آپ کے سامنے، مجھے فقہ الرضا نکال دیں بسم اللہ. جی عزیزان، اور میں کہتا ہوں بشیر صاحب یار جب آپ کے استاذ نے فقہ الرضا کو شلمغانی کی کتاب لکھی، اس کی ساری کتابوں کا ذکر کیا، تو آپ کہاں سے کون سی یہ اوٹ پٹانگ باتیں اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ پتہ نہیں. یا علی جہاں یار نجف مولا علی کے حرم پہ جا معافی مانگے جا کے. علماء میں اختلاف ہے تو پتہ نہیں کیا ہے، علماء معتبر قرار دے رہے ہیں اپنی کتابوں میں، دلیلیں پکڑ رہے ہیں اس کے. علامہ مجلسی جیسا عالم، میں آپ نہیں، ایک بات پھر سارے کہتے ہیں جی شاہ صاحب انہوں نے بڑا پڑھا ہے، اتنا ٹائم لگایا، یہ وہ بہت بڑے عالم ہیں. میں پھر علامہ مجلسی زیادہ بڑے عالم ہے کہ آپ بڑے ہیں؟
وہ رئیس المحدثین، آپ باٹا پور کی بھاگی چڑیل، میں آپ کی مانوں؟ میں محدث اعظم علامہ مجلسی کی مانوں؟ خیر، روات پہ جرا ہو سکتی ہے، پوری کتاب اس طرح نہیں آ سکتی. یہ کیا یار، خدا کی قسم، بندہ کہاں جا کے روئے. خیر، اور عزیزان گرامی قدر، جوکس اپارٹ، تکلیف کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ صرف شیعہ محققین نہیں. یہ میرے ہاتھ میں مطبوعہ کراچی موجود ہے اس وقت، تحفہ اثنا شریعہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دجال، مذہب شیعہ کے خلاف لکھی گئی ان کی بہت یہ اپنی طرف سے آؤٹ سٹینڈنگ کتاب ہے ان حضرات کی سو کالڈ. اس میں صفحہ نمبر 209 پہ جہاں شیعہ فقہی کتب کا اس نے باب باندھا ہے، وہاں پہ معتبر شیعہ کتب کا جہاں ذکر کر رہا ہے، واضح آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سب سے اول فقہ الرضا صلوات اللہ علیہ. کتنی شرم تکلیف کی بات ہے، دشمن آل محمد، ویسے تو یہ بھی ہیں کنایتاً، لیکن جو کھلم کھلا دشمن ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ بھی فقہ الرضا کو مذہب شیعہ کی معتبر کتاب مان رہے. اور سب سے اول عزیزان، اب ان دونوں کا کیا کیا جائے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. I don't have anything to say now. میں الحمدللہ دلائل آپ کے سامنے رکھ چکا، صرف شیعہ نہیں اہل سنت بھی مانتے ہیں فقہ الرضا کو. تو خدارہ اور شلمغانی کی بات ہے. مولوی بشیر صاحب، چیلنج ہے آپ کو، کہیں ابو القاسم خوئی کو یا تو کذاب کہیں یا پھر اپنے کال سے رجوع کریں. عزیزان، that's all. We'll meet you in the next video. Till then, take care.